ابھی ہم نے قسط نمبر 108 ختم کی تھی اور اب ہم 109 پہ بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کی ناکام سفارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی طرف پیش قدمی، راہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ملنا اور اسلام لانا۔ گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب بنو خزاعہ کا وفد حضور سے شکایت کر کے واپس جا رہا تھا کہ ابو سفیان اسے راستے میں ملا اور اس ارادے سے مدینے آ رہا تھا کہ کسی طرح معاہدہ صلح کی تجدید کرا دے اور تعذیبی کارروائی سے بچ جائے۔ دوسری طرف اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے خبردار کر دیا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آمد سے باخبر کر دیا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ فرمایا کہ قریب ابو سفیان معاہدہ صلح کی تجدید کے لیے آنے والا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور مزاج شناسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر سمجھ گئے کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، لہذا اس معاملے میں سب محتاط ہو گئے۔ ابن شام رحم اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی خود جرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی نہیں ہوئی تو وہ پہلے اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، لیکن جب ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے روک دیا اور فرمایا کہ یہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کافر ہونے کی وجہ سے نجس ہیں، اس لیے مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ بیٹی خدا کی قسم، مجھ سے جدا ہونے کے بعد تجھ میں شر پیدا ہو گیا ہے، اور یہ وہاں سے بے نیل و مرام واپس چلا آیا۔ اس واقعے کو دوسرے مورخین نے بھی بیان کیا ہے۔ لیکن ابن شام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ شاید ان سے سفارش کے لیے کہتا، مگر ان کا رویہ دیکھ کر وہ بغیر کچھ کہے چلا آیا۔ پھر وہ خود ہی ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور تجدید معاہدہ کی بات کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتمی طور پہ جواب دیا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور یہی درخواست ان سے کی، مگر انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں اور تیری سفارش کروں گا، اگر مجھے اذن مل جائے تو میں تمہارے خلاف خود جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گیا، مگر کچھ مورخین کے مطابق وہ گھر پہ موجود نہیں تھے اور کچھ نے لکھا کہ وہ بھی موجود تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم مجھ پر ہمیشہ مہربانی کا برتاؤ کرتے رہے ہو، لہذا تم بیچ میں پڑھ کر ہماری صلح کرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان تیرا برا ہو، خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر پختہ ارادہ کر لیا ہے، میں تو اس مسئلے پر کوئی بات حضور سے نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے یہی درخواست حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کی، مگر انہوں نے بھی جواب نفی میں دیا۔ تو اس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا کہ کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہارا یہ بیٹا عرب کا سردار کہلائے؟ تم اس سے کہو کہ یہ اپنے نانا سے جا کر سفارش کرے اور صلح کرا دے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے اور اس قابل کہاں کے لوگوں میں صفائی کرا سکے۔ اس پر دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، لہذا تم مجھے مخلصانہ مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا جس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکے، لیکن تم بنو کنانا کے سردار ہو، اس لیے مسجد کے سامنے جا کر معاہدے کی تجدید کا یک طرفہ اعلان کر دو
اور پھر مکہ کا راستہ لو۔ ابی سفیان نے پوچھا کہ کیا اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہیں، لیکن اس کے سوا کوئی دوسری صورت بھی نہیں ہے۔ لہذا ابو سفیان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور یہ اعلان کر کے مدینہ روانہ ہو گیا۔ جبکہ وہ قریش کے پاس پہنچا اور سارا معاملہ بیان کیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو سب کچھ ہار آیا، اور مکہ میں اس خبر سے عام مایوسی پھیل گئی۔ فتح مکہ۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور کو بنی کعب پر قبیلے قریش کے مظالم کی خبر دے گئے۔ یہاں یہ نقطہ غور طلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے جب ان کو کوئی خبر یا قرآن پاک کا کوئی حصہ، کوئی صورت یا کوئی آیت پہنچانی ہوتی تھی۔ لہذا اغلب ہے کہ معاہدے کی تنسیق کے بارے میں آیتیں اسی وقت نازل ہو گئی ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب روایت کسی کو لکھنے یا حفظ کرنے کو نہیں کہا، کیونکہ یہ جنگی حکمت عملی کا تقاضا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کا کسی کو علم نہ ہونے دیں۔ لہذا حضور نے تیاری کا حکم تو صادر فرما دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں کا ارادہ ہے، حتیٰ کہ اپنے سب سے قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضور نے سب سے پہلے یہ حکم اپنے اہل خانہ کو دیا کہ وہ تیاری شروع کریں۔ حضرت عائشہ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا رخت سفر تیار کر رہی تھیں کہ اسی دوران ان کے والد محترم حضرت ابو بکر تشریف لے آئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا حضور نے تم کو تیاری کا حکم دیا؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر مزاج شناس تھیں۔ فرمایا کہ آپ بھی گھر تشریف لے جائیے اور تیاری شروع کر دیں، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ کوئی بہت ہی اہم مہم درپیش ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس یار غار کے بغیر تشریف نہیں لے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام کا ارادہ فرمایا اور ان سے کہا کہ مکہ کا قصد ہے اور وہ بھی خوب تیاری کر لیں، مگر ساتھ ہی یہ جملہ بھی اپنی زبان مبارک سے ادا فرما دیا جس کا محاورہ تجربہ یہ: اے اللہ، قریش کی آنکھوں اور کانوں سے اس خبر کو اس وقت تک محفوظ رکھ جب تک کہ ہم منزل مقصود تک نہ پہنچ جائیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے محمد جعفر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے حوالجات کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کا قصد فرمایا تو حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط قریش کو لکھا جس میں انہوں نے قریش کو مطلع کیا تھا کہ حضور نے مکہ کا قصد فرما لیا ہے۔ یہ خط لکھ کر حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیا جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھی۔ ایک گروہ مورخین کی رائے ہے کہ وہ سارا نامی لونڈی تھی جو کہ خاندان ابو مطلب میں سے کسی کی ملکیت تھی۔ دوسرے گروہ نے لکھا ہے کہ وہ قبیلہ مزینہ کی کوئی آزاد خاتون تھی۔ بہرحال اس واقعے پر سب متفق ہیں کہ اس کو حاطب نے کچھ اجرت پر تیار کیا تھا کہ وہ یہ خط قریش کو پہنچا دے۔ دریں اثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کارروائی پر باخبر فرما دیا، اور حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ یہ لوگ بہت ہی تیزی سے روانہ ہوئے اور اس کو مدینے سے 12 میل دور خلیقہ بنی ابی احمد میں جا لیا۔ اونٹ سے اس کو اتارا گیا اور ہر چیز کی تلاشی لی گئی سوائے اس کے بدن کے۔ اس سے پوچھ گچھ کرتے رہے مگر اس نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے تنگ آ کر کہا کہ اب ہم تمہاری جسمانی تلاشی لیں گے، بہتر ہے کہ تم خود ہی خط دے دو۔ تب وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی اچھا آپ ایک طرف ہٹ جائیے تو میں نکال دیتی۔ لہذا یہ لوگ ہٹ گئے تو اس نے اپنے سر کے بالوں کی میٹھیوں میں سے نکال کر خط ان کے حوالے کر دیا۔ یہ خط حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اس پر آپ نے حاطب کو مطلع فرمایا اور پوچھا کہ اے حاطب، تمہیں کس چیز نے اس پر ابھارا؟ حاطب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں سوائے میرے پورا خاندان وہاں ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ قریش کے اوپر یہ احسان کر دوں تاکہ ان کا رویہ میرے بچوں کے ساتھ بہتر رہے، ورنہ میری وفاداری اور ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہم ہو گئے اور حضور سے درخواست کی کہ مجھے اجازت برہمت فرمائیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس شخص نے منافقت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم اس سے واقف نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر لطف و کرم اہل بدر پر بہت زیادہ ہے۔ پھر حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو تمہارا دل چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس فیصلے کے بعد اس سلسلے میں سورہ الممتحنہ آیت نمبر 60 کی 6 آیت نازل فرمائی، جن میں رہتی دنیا تک ان مسلمانوں کے لیے بصیرت ہے جو غیر مسلموں افراد و قوموں کو اپنا راز ظاہر کرتے ہیں اور ان سے بھلائی کی امید بھی رکھتے ہیں۔